انہوں نے دوسری شادی کی, انہوں نے تیسری شادی کی. ہمیں اس میں کسی قسم کا نہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے نہ ہی ہمیں کوئی دکھ ہونا چاہیے. اب ہوا کیا, جب وہ شادی ہوئی ہے تو اس شادی کی وجہ سے مسئلہ یہ خراب ہوا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے, دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات جب میرا چینل شروع ہوتا ہے کوئی بھی ویڈیو, تو آپ نے جو میرا انٹرو دیکھا اس کے اندر دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, یہ آپ سنتے ہیں. ہم نے جب یہ چینل بنایا تو اس میں دینی جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں اور دنیاوی جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں, ہم نے اسی کے متعلق بنایا تھا کہ ہم اس کے متعلق اپنی جو آراء ہے, جو اپنی سوچ ہے, وہ اپنے سننے والے لوگوں تک پہنچائیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمیں اس مسئلے میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. آج سے پہلے کبھی بھی میں نے اس طرح کے موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کی, لیکن آج میں نے ضروری سمجھا کہ ہمیں اس موضوع کے اوپر بات کرنی چاہیے. آج سے کچھ دن قبل, غالباً 1 یا 2 دن قبل, پاکستان کی ایک مشہور شخصیت نے دوسری یا غالباً تیسری شادی کی. ہمیں کسی کی بھی نجی زندگی کے متعلق گفتگو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, بلکہ اسلام کے نزدیک تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا, بہت بڑھیا کام کیا. وہ دوسری کریں, وہ تیسری کریں, اللہ کرے چوتھی کریں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ سب کو اتنی استعداد دے کہ وہ 4 شادیاں کریں. لیکن اختلاف اور ہمیں برا کہاں لگا, ہمیں ان پہ دکھ کہاں ہوا, وہ اس جگہ پہ کہ جب انہوں نے شادی کی تو کئی دھڑے بن گئے. کسی نے کہا جی کہ دیکھا اس نے لڑکی کے ساتھ کتنا برا کیا, وہ بر صغیر کی سب سے بڑی شادی تھی, وہ اس طرح لے کے آیا, وہ بے وفا نے نکلی, یہ نکلی. لیکن وہ لوگ یہ بھول گئے کہ جس لڑکی سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے اس کی بھی خیر دوسری شادی تھی, لیکن لڑکی کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی. نزلہ گرا بھی تو مرد کے اوپر گرا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ لڑکی کو برا کہا جائے, مرد کو نہ کہا جائے, نہیں. میرا آج کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. انہوں نے دوسری شادی کی, انہوں نے تیسری شادی کی, ہمیں اس میں کسی قسم کا نہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے نہ ہی ہمیں کوئی دکھ ہونا چاہیے. اب ہوا کیا, جب وہ شادی ہوئی ہے تو اس شادی کی وجہ سے مسئلہ یہ خراب ہوا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس دن انہوں نے سوائے اس نیوز کے کوئی اور نیوز ہی بریک نہیں کی, اور صرف وہ نیوز دی. ٹرینڈنگ میں ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ یہی ایک زیر بحث موضوع رہا, اور اس زیر بحث موضوع کی وجہ سے جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے فلسطین کا, وہ دب کے رہ گیا. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں. ہمیں ہمارے بچوں کے لیے اگلے 5 سال ہم کسی اچھے آدمی کو چننے کے لیے اہم وقت ہے, ہم اس سے ہٹ گئے. ہم نے ایک شادی کو پکڑ لیا کہ کسی طریقے سے بس وہ کیے جائے, جو مین ہم نے موضوعات تھے, جو مین ہماری چیزیں تھیں, ہم ان کو بھول گئے. انشاءاللہ الیکشن کے متعلق میں ایک علیحدہ سے ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ آیا ہمیں ووٹ دینا چاہیے, ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے, ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور جمہوریت ہے اس کے مقابلے میں وہ صحیح ہے نہیں صحیح, اس کے متعلق انشاءاللہ میں ضرور ایک ویڈیو بناؤں گا. لیکن آج کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان کا معاملہ ہے, آپ ان کو چھوڑ دیں. اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے, شاید آپ میری بات سن کے حیران رہ جائیں کہ جب اس شخصیت کی دوسری شادی تھی جو یہ انڈیا میں کر کے آئے تھے, اس شادی والے دن وہ بر صغیر کی سب سے بڑی شادی کہی جاتی ہے, لازواج جسے کہتے ہیں نا, وہ شادی مانی جاتی تھی. آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے کہ اس شادی والے دن پاکستان کی ایک نامور شخصیت جس کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم, ان کی وفات ہوئی تھی. اور پورا سوشل میڈیا, پورا آپ کا میڈیا وہ شادی کور کر رہا تھا. انہوں نے, حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد کو کون نہیں جانتا, پاکستان کا دنیا بھر کے جو ہے مذہبی پیشوا جو ہیں, سننے والے لوگ ہیں, وہ ان کو جانتے ہیں, اور ان کا بھی میڈیا میں اٹھنا بیٹھنا تھا. لیکن ان کو پس پش ڈال کے اسی شادی کے اوپر چرچا کی گئی, واہ واہ کی گئی. اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے بچوں پہ, ہماری بچیوں پہ اتنا خطرناک پڑ رہا ہے کہ جو اس طرح طلاق لے کے دوسری شادیاں کرنا, تیسری شادیاں کرنا, پہلی بیوی کو چھوڑ دینا, اور ہماری بچیاں ہم چاہے ان کو جتنا مرضی پردے میں محفوظ رکھ لیں, لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ پردے میں محفوظ ہونے کے باوجود بھی محفوظ نہیں ہیں. اس لیے ہمیں اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سن رہے ہیں. وہ سننے دیکھنے کی وجہ سے ان کے ذہن پہ کس قسم کا اثر پڑ رہا ہے. اور
آخری بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. کوئی انسان کچھ بھی کرے اس نے اپنا اعمال کا بدلہ خود دینا ہے, ہم نے اپنے اعمال کا بدلہ خود دینا ہے. ہمیں کسی کے معاملے میں کسی قسم کی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں, پسند آئی ہیں, تو اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور اس کو آگے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ وہ بھی سنیں اور اکتفا کریں. تو آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.